سٹیج پر ہر طرح کی ڈیوٹی انجام دی. وہاں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ تیری ملازمت ایک طرف، میری مریدی ایک طرف، میرا شیخ ایک طرف. ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میرے شیخ سے اجازت ملی تو میں جاؤں گا ولی قلندر کی بارگاہ میں، ورنہ یہ پڑی ہے تیری نوکری، یہ پڑی ہے امارت، یہ پڑی ہے سفارت، یہ پڑی ہے فوجوں کی، سارا کچھ یہ کچھ پڑا ہوا. محبوب الہی کی بارگاہ سے معافی مل گئی، اجازت مل گئی اور گئے وہاں. دیکھیے اجازت ایک بات کے ساتھ کہ خسرو ولی قلندر جس طرح کہیں اسی طرح کرنا ہے. یہ معاملے، یہ دلوں کے معاملے، یہ احکامات کے معاملے، کہ پھر شیخ کی بات کو کہ جب وہاں پہنچے تو ولی قلندر رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا کہ خسرو سادی یاد ہے؟ دونوں ایک لیول کے شاعر، دونوں ہم اثر، اور ایک چپکلش ضرور ہوتی ہے، لیکن شیخ کا حکم سب سے آگے. فوراً گزارش کی کہ یاد ہے. فرمایا پیش کرو. اور حضرت امیر خسرو نے شیخ سادی کا کلام وہاں سنایا اور اس پر بادشاہ کو معافی مل گئی اس بارگاہ سے. یہ معاملات اس میں کہ جو بات کہ امیر خسرو، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ میرے والد گرامی کا یہ کہ تو کسی کو پسند کرنے نہ نکل، طلب لے کر یہ جا کہ کوئی تجھے پسند کر لے. جب وہ صاحب وقت تجھے پسند کرے گا تو پھر وہ تجھے اس طرح کی استقامت دے گا کہ پھر تیرا رخ کسی اور طرف نہیں ہوگا، تیری سوچ کسی اور طرف نہیں جائے گی، تیرا معاملہ کہیں اور نہیں جانے دے گا. یہ شیخ اور مرید کی ایک بات داتا حضور قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز نے کشف المعجوب میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مرید کا معاملہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں اسی طرح سے ہے کہ جس طرح ایک غسال کے ہاتھ میں مردہ، کہ جس طرح ایک مردہ ایک غسل دینے والے کے ہاتھ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اس کے دائیں کرے یا بائیں کرے، اوپر کرے یا نیچے کرے، بٹھائے لٹائے، سیدھا کرے الٹا کرے، مردہ نہیں کچھ کر سکتا. یہی کیفیت ایک مرید کی اپنی شیخ کی بارگاہ میں یہ ہونی چاہیے. اور اسی بات پر یقیناً جو اس کیفیت میں، اس مزاج میں، اس انداز میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یقیناً وہ پھر دنیا جہان کی نعمتیں اور برکتیں لے کر اٹھے گا. اس میں جو معاملات چلتے ہیں کہ شیخ کے ہاں سے جو معمولات ملے. ایک واقعہ کہ ایک جگہ ایک شخص بیعت ہوا کہیں، اس کے مرشد نے اسے صرف 3 بار درود پاک 24 گھنٹے میں پڑھنے کا حکم دیا. جب نعمتوں کی بوچھاڑ ہوئی تو اپنے اندر ایک بات سوچی کہ اگر 3 دفعہ پڑھنے سے یہ معاملہ ہوتا ہے تو اگر میں زیادہ پڑھوں گا تو پھر مجھے کتنی نعمتیں اور ملیں گی. اپنی مرضی سے زیادہ کیا، لگا الٹ بازیاں کھانے. حاضر ہوا اپنے شیخ کی بارگاہ میں. ارشاد فرمایا کہ جو حکم ملتا ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے. اور ایک اور معاملہ، اس کے بعد میں اجازت طلب کروں گا وقت بھی، کہ ایک شخص، ایک صاحب، پیر صاحب اپنے ایک مرید کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑے تھے. کوئی سواری نہیں تھی دریا پار کرنے کے لیے. انتظار کیا، کچھ وقت گزرا تو انہوں نے اپنے مرید کو اپنا پلو پکڑایا اور کہا کہ میرے نام کا ورد کرتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. پیر صاحب نے دریا پر چلنا، پانی پر چلنا شروع کر دیا. مرید بھی ساتھ چلتا رہا. جب دریا کے درمیان میں پہنچا تو کہا دیکھو ذرا کہ پیر صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. اس نے کان لگا کے سنا تو پیر صاحب حق فرید یا فرید کرتے ہوئے جا رہے تھے. اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت اعلیٰ افضل ورد ہے کہ اپنے میرے شیخ نے مجھے اپنا نام دیا ہے، یہ جو کچھ پڑھے میں پڑھوں. جب یہ سوچا ہی تو لگا ڈبکیاں کھانے. تو اس کے شیخ نے یہ بات کہی کہ تو اپنی منزل تک رہ، اپنے مرشد کی منزل تک نہ پہنچ. اللہ تعالی ہمیں ان توفیقات کی کرم فرمائیاں رکھے کہ ہمارا جن ہاتھوں میں ہاتھ آیا، ہمارے جو شیخ ہیں،
ہمارے جو مرشد ہیں یا ہمارے جو مرید ہیں، میں اپنے حوالے سے کہ بار الہا ہمیں بھی صحیح راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے ساتھ متعلق ہوئے، جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے، انہیں بھی دینی احکامات پر، شریعت کے احکامات پر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا